مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں زوجہ کے قریب جانے سے صحابہ کو منع کیا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا. ایک صحابی تھے، وہ رات میں کہیں چلے گئے. اب بڑے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، رمضان کی رات میں نے اپنی زوجہ کے قریب چلا. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بظاہر تھوڑا حیا کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی، ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیوی کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں. جو دن رات انٹرنیٹ پر پنڈلیاں دیکھتے رہتے ہیں انہیں بیوی کی پنڈلی بھی کیا شکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو. بد نظری کا یہ عذاب ہے، وبال ہے کہ جو اللہ نے گھر میں آپ کے لیے بٹھائی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. تو نظر کی حفاظت کیا کرو، اس سے آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہوگا، محبت ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب دیکھو کیسا روزے کی حالت ہے. رمضان میں پابندی ہے، اسلام میں حکم تھا جو رمضان میں بیوی سے ہم بھی طریقہ کا 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. کتنا بڑا جرم، لیکن صحابی سے برداشت نہیں ہوا. صرف زوجہ کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے تو وہ کیسے بیوی سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ بیوی کے بغیر رہ سکتے ہوں گے. اور آج لوگوں کے فون آتے ہیں ہماری بیگم جب میگے جاتی ہے اتنی خوشی ہے، ایسا اچھا سا فیل ہوتا ہے، ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آزاد ہو گئے. تو میں کہتا ہوں ظاہر ہے اب تمہیں موقع مل گیا کنڈی لگانے کا، ٹھیک ہے نا، اور یہ آنکھ مٹکے کرنے کا، تو خوش تو ہوگے. تو یہ بھی ایک عذاب ہے جو لبرل لوگ نے جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا، اس میں عورت کے حقوق نہیں ہے. عورت کے حقوق نظر کی حفاظت میں اور عورت کے پردہ کرنے میں. جب مرد باہر نکلے گا سب پردے میں ہوں گی تو آئے گا کس کے پاس؟ بیگم کے پاس ہی آئے گا. تو اتنے منہ کالا کرنے کے راستے کھول دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر کامیاب ازدواجی زندگی نہیں ہوتی. تو نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پایا. تو آپ مسکرا دیے. تو وہ نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ ایسے ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ایسا ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو لگاتار. انہوں نے فرمایا ایک کی طاقت نہیں ہے، اس میں یہ ہو گیا 60 کیسے رکھوں گا، نہیں ہے طاقت 60. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. فرمایا اس کی بھی طاقت، بولو بھائی، نہیں. اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہی ہے کہ 60 روزے یا پھر 60 غریبوں کا کھانا، وہ نہیں تو چلو فی الحال ان کو تنبیہ کے لیے کچھ ان سے صدقہ کروا لیتا ہوں. فرمایا چلو یہ فلاں خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں، تم یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دو. انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں بھائی کوئی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ. واہ بھائی غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا. تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے، لہذا رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے، لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. قرآن جہاں بھی بیوی سے ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اولاد کا ذکر لازمی کرتا ہے، یعنی تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ما کتب اللہ لکم، ما کتب اللہ علیکم نہیں ہے. علا کا مطلب تمہارے خلاف، لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے. لام عربی میں نفع کے لیے آتا ہے، علا عربی میں ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ نہیں کہ اس اولاد کو تلاش کرو جو بطور پینلٹی کے اللہ نے تمہارے متھے لگا دی ہے، جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ کس قدر حریص ہے. بات آ رہی ہے اور بھی اس بارے میں آیتیں ہیں قرآن مجید کی، مگر میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ آیتیں رہ گئی ہیں، کچھ احادیث رہ گئی ہیں، تو وہ انشاءاللہ پھر اگلے اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. یہ ایک بڑی زبردست ایک پہچان ہے زوجین کی، میاں بیوی کی. لباس اس لیے کہ لباس کا کام ہوتا ہے آپ کے ان اعضاء کو چھپانا جو آپ کے لیے ضروری تو ہیں لیکن آپ دنیا کے سامنے اس کو دکھانا نہیں چاہتے، وہ آپ کی بے عزتی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مرد میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، عورت میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، اور یہ ڈیزائرز انسان کی فطرت ہیں. لیکن فطرت کے باوجود کوئی بھی ان چیزوں کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا. یعنی جیسے آپ نے جانور دیکھے ہوں گے، وہ کھلے عام اپنی اس خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو مرد اور عورت میں اللہ نے یہ خواہش تو رکھی ہے، مگر وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا شریف آدمی کہ میں اپنی اس خواہش کو اس طرح سے پورا کروں کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہو. اس میں انسان کی بے عزتی ہے، رسوا ہو جاتا ہے. تو
اندرون خانہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ایک ایسی خواہش کو جو ایک عیب سمجھی جاتی ہے دنیا کی نگاہوں میں، اس عیب کو اندرون خانہ پورا کر کے اس کے چھپا دیتے ہیں ان عیبوں کو۔ اگر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس نہ بنے اور ایک دوسرے کے اس عیب پہ پردہ نہ ڈالیں، یعنی ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنے، تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مرد بھی اور عورت بھی کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کر کے دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائیں۔ ظاہر طوائف خانوں کا رخ کریں گے یا اور کسی طرح سے جو ہے نا زنا کی کوشش کریں گے، تو اس میں آخرت کی رسوائی بھی ہے اور بعض دفعہ دنیا کی رسوائی کا ذریعہ بھی بنتی ہے یہ چیز۔ رمضان کی راتوں میں الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہو کے جانا یا بے لباس ہونا۔ ہن لباس لکم، وہ عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ جب اسلام میں روزے فرض ہوئے تو حکم یہ تھا کہ افطاری کرنے کے بعد، جب آپ غروب آفتاب کے بعد افطاری کرتے ہیں نا، تو افطاری کرنے کے بعد جب تک آپ دوبارہ سو نہیں جاتے اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے، اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے۔ ایک بات، جیسے ہی آپ کی آنکھ لگ گئی دوبارہ اٹھے تو بس اب کھانا پینا آپ پر دوبارہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، یعنی روزہ آپ کا شروع ہو گیا۔ ایک حکم تو یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جیسے روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کی اجازت نہیں تھی، اسی طرح رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس پر کفارہ تھا کہ 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے آپ کو۔ تو بعض صحابہ سے یہ کوتاہی ہو گئی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ان سے رمضان کی رات میں اپنی زوجہ سے ہم بستری ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ کیا تھی، کیسے ہوا تم سے، کیوں ہو گیا یہ؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میری زوجہ کی پنڈلی میں نے دیکھی، اس پہ نظر پڑی، وہ انہوں نے کہیں اپنا پائنچہ اوپر کیا تو بس میں جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا اور میں مجھ سے جمع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، ایک روزہ نہیں، اتنا مشکل ہے ایک روزہ رکھنا، تو 60 کیسے رکھوں گا؟ آپ نے فرمایا جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 ٹائم کا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو خود مسکین ہوں، میرے پاس تو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو اب اسلام میں اصل حکم تو یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں آپ زوجہ سے ہم بستری کر لیں تو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ اس کی اگر استطاعت نہیں، یعنی آپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو پھر آپ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے۔ اس کی استطاعت نہیں ہے تو اب کچھ نہیں کرنا، اب یہ انتظار کرنا ہے کہ جب استطاعت پیدا ہو جائے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے آپ نے، ورنہ بیٹھے رہیں آرام سے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے اور کہ چلو کچھ تو تھوڑی بہت ان کو سزا ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اچھا چلو 60 مسکینوں کو کھلا بھی نہیں سکتے، غریب ہو، تو پھر ایسا کرو کہ صحابہ کو حکم دیا، اچھا پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، صحابہ کو حکم دیا ان کے لیے کچھ چندہ کرو اور ان کو دو تاکہ یہ کسی غریب کو صدقہ کر دیں، کچھ تو تلافی ہو نا جو غلطی ان سے ہوئی ہے۔ تو صحابہ نے سب نے کچھ چندہ کیا اور ان صحابی کو پکڑایا کہ بھائی مدینہ میں کسی مسکین کو صدقہ کر دو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ سے زیادہ مسکین کو صدقہ کروں میں، یعنی سب سے بڑا مسکین تو میں ہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جاؤ کھاؤ، ٹھیک ہے نا، کھاؤ اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ تو یہ بڑا دل لگی کا معاملہ ہو گیا ان صحابی کے ساتھ۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم یہ نازل کیا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے زوجہ کے قریب جانا جائز ہے، اس کی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی حکمت بھی بیان کی۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے ذات کے ساتھ خیانت کرو گے، یعنی خیانت ہی ہے نا، اللہ کے حکم کو توڑ دو گے۔ یہ حکم بہت مشکل ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ تم نہیں اس کو فالو کر سکتے، لہذا ہم نے تمہیں چھوٹ دے دی ہے۔ تو یہ آیت اس سیاق و سباق میں نازل ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہو کے جانا یا بے لباس ہونا۔ ہن لباس لکم، وہ عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، یہ ایک بڑی زبردست ایک پہچان ہے زوجین کی، میاں بیوی کی۔ لباس اس لیے کہ لباس کا کام ہوتا ہے آپ کے ان اعضاء کو چھپانا جو آپ کے لیے ضروری تو ہیں لیکن آپ دنیا کے سامنے اس کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں، وہ آپ کی بے عزتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، عورت میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، اور یہ ڈیزائرز انسان کی فطرت ہیں، لیکن فطرت کے باوجود کوئی بھی ان چیزوں کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی جیسے آپ نے جانور دیکھے ہوں گے، وہ کھلے عام اپنی اس خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں،
تو مرد اور عورت میں اللہ نے یہ خواہش تو رکھی ہے، مگر وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا شریف آدمی کہ میں اپنی اس خواہش کو اس طرح سے پورا کروں کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہو، اس میں انسان کی بے عزتی ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ تو اندرون خانہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ایک ایسی خواہش کو جو ایک عیب سمجھی جاتی ہے دنیا کی نگاہوں میں، اس عیب کو اندرون خانہ پورا کر کے اس کے چھپا دیتے ہیں ان عیبوں کو۔ اگر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس نہ بنے اور ایک دوسرے کے اس عیب پہ پردہ نہ ڈالیں، یعنی ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنے، تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مرد بھی اور عورت بھی کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کر کے دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائیں۔ ظاہر طوائف خانوں کا رخ کریں گے یا اور کسی طرح سے جو ہے نا زنا کی کوشش کریں گے، تو اس میں آخرت کی رسوائی بھی ہے اور بعض دفعہ دنیا کی رسوائی کا ذریعہ بھی بنتی ہے یہ چیز۔ تو میاں بیوی اندرون خانہ ہی بند کمرے میں ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کر کے ایک دوسرے کی خواہش پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، بالکل جیسے لباس آپ کے جو جسم کے پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپا دیتا ہے۔ تو دو کام کرتا ہے لباس، ایک تو یہ کہ آپ کے جسم کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپا بھی دے گا، اور دوسرا لباس زینت کا کام بھی کرتا ہے، جب آپ لباس پہن کے باہر نکلتے ہیں تو اور اچھے بھی لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک انتظام کیا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے ایسا بنایا کہ ایک دوسرے کی خواہش کو اندرون خانہ ہی یہ پورا بھی کر دیتے ہیں اور زینت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی باہر نکلتے ہیں تو لوگ تعارف کروا رہے ہوتے ہیں نا کہ شادی شدہ آدمی ہے، پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے بغیر الاؤ نہیں، ان کو پتہ ہے جو فیملی کے بغیر ہوتا ہے وہ قابل عزت نہیں ہوتا، فیملی والا آدمی قابل عزت ہوتا ہے۔ تو وہ زینت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں کہ بھائی شادی شدہ آدمی ہے، بال بچوں دار آدمی ہے، بال بچوں والا آدمی ہے، تو زینت اس لحاظ سے بھی کہ لوگوں کو اس سے خطرہ بھی کم ہوتا ہے، وہ ایسی اوباش لڑکوں جیسی حرکتیں بھی یعنی حرکتیں بھی نہیں کرتا، اور زنا سے بھی بچ جاتا ہے وہ، تو اس لحاظ سے بھی لوگوں کو اس سے خطرہ نہیں ہوتا۔ تو ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی زینت کا ذریعہ بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پہچان کروائی ہے، اور اس میں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا، مرد کا بعد میں کیا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، میں بیانات میں ذکر کر چکا ہوں، پھر تفسیر میں اس طرح کی باتیں ہوں گی تو بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتہ ہے تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرو گے۔ خیانت کا مطلب جب اللہ کے حکم کو توڑو گے تو اپنے ساتھ ہی خیانت ہے نا یہ، تو اللہ کو پتہ ہے کہ تم اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے، یعنی رمضان کی راتوں میں بھی ہم پابندی لگا دیں تو پورا مہینہ زوجہ سے دور رہنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے حکم دے دیا فتاب علیکم، اللہ تم پر متوجہ ہوا، وعفا عنکم، اور جو کوتاہی تم میں سے ہو چکی ہے، ان صحابی سے کوتاہی ہوئی تھی اللہ نے معاف کر دی، فالآن، پس اب تمہیں اجازت ہے، باشروہن، ان سے تم ہم بستری کر سکتے ہو، یعنی رمضان کی راتوں میں، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور وہ اولاد تلاش کرو، وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، یعنی اس سے مراد ہے اولاد۔ تو اب یعنی زوجہ کے قریب اس نیت سے جاؤ کہ تمہیں اولاد ملے۔ تو یہاں بھی کچھ باتیں، پہلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس حکم کو منسوخ ہی کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں زوجہ سے ہم بستری کی اجازت دینی ہی تھی، تو پھر پہلے پابندی کیوں لگائی جب منسوخ ہی کرنا تھا؟ تو مشرکین یہ اعتراضات کیا کرتے تھے کہ قرآن ایک بات پہ معاذ اللہ قائم کیوں نہیں رہتا، منسوخ کیوں کر دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ تو نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، کیونکہ نبی جو ہے نا وہ حکم چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، قرآن جب کسی حکم کو منسوخ کرتا ہے تو قرآن میں پہلے گزر چکا نا، ما ننسخ من آیت او ننسیھا ناتی بخیر منھا او مثلھا۔ بعض دفعہ حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کے علم میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس حکم کو چینج کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم نازل کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہماری اصل منشا تو یہ تھی کہ یہ حکم نازل ہو، لیکن پریکٹیکلی کروایا گیا کہ تم کمزور ہو تو، اور کمزوری کی وجہ سے تم اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے، تو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اپنے اصل قانون کو چینج کر رہا ہے۔ تو اگر شروع ہی سے یہ حکم نازل ہوتا نا کہ رمضان کی رات میں زوجہ کے قریب جانے کی اجازت ہے، تو یہ جو اللہ کی ایک رحمت اپنے بندوں کے اوپر ہے، یہ رحمت نمایاں نہ ہوتی کہ اللہ اپنے بندوں، اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی حکام میں لچک رکھی ہے، اور اپنے بندوں کے مزاج کی اور اپنے بندوں کے جو ہے وہ طبیعت کی اور ان کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر اللہ نے حکام بنائے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے 28ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ جب نبی کے پاس جاؤ بات چیت کرنے کے لیے، آپ سے سرگوشی کرنے کے لیے، تو پہلے صدقہ کیا کرو، لیکن ابھی کسی صحابی نے صدقہ کیا ہی نہیں کہ اللہ نے حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حکم بہت شاق ہے، لہذا اب تمہیں اجازت ہے کہ بغیر صدقے کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہاں بھی علماء نے حکمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر شروع سے یہ حکم دے دیتا نا کہ بغیر صدقے کے چلے جاؤ،
تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ ایک لطافت والا معاملہ ہے، رحمت والا معاملہ ہے، وہ ظاہر نہ ہوتا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم نہیں حکم کو فالو کر سکتے، ہم نے حکم تو دیا ہے، تم دیکھو پریکٹیکلی کروا دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم سے اس پر عمل نہیں ہو رہا، لہذا جاؤ، تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم زوجہ کے قریب رات کو جا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن جانے سے تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. جو اولاد کی باتیں مولویوں کی باتوں میں آ رہے ہو، اسٹیبل تو ہو جاؤ، اپنے پاؤں پہ کھڑے تو ہو جاؤ. تو مجھے کہا یار مفتی صاحب میں بیٹھا ہوں، میں فیس بک پہ چیٹنگ ہی کرتا رہوں لڑکیوں سے بیٹھ کے، کیا ہیں؟ تو میں نے کہا کما رہے ہو؟ اس نے کہا کما رہا ہوں. میں نے کہا ہمارے تو ہم تو 5,000 جو کما رہا ہے اس کا بھی پیکیج ہے ہمارے پاس، جو 10,000 کما رہا ہے اس کا بھی پیکیج ہے. 5,000 والے کو ہم کہتے ہیں ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کے ابا 2,500 کما رہا ہے، وہ ٹھا کر کے تمہیں دے دے گا اپنی بیٹی، کہے گا میرے سے تو زیادہ اچھا کھلا لے گا نا. یا تمہاری اگر 5,000 ہے تو ایسی جگہ شادی کرو جس کی 6 بیٹیاں اور ابا کی تنخواہ 5,000 ہے، وہ تمہیں دے دے گا. اس کے 5,000 6 بچیوں میں ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. وہ کہے گا یار وہ کھائے گی، دنیا میں سب سے بڑے غریب آپ تھوڑی ہیں. تو میں نے کہا ہمارے پاس تو بہت سارے پیکیج ہیں، 4 لاکھ کے تو زبردست، اور رشتہ بھی ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے مجھے دبئی کا ویزا لگوایا، میں چلا گیا. میں نے نکاح پڑھایا، نادرا سے رجسٹرڈ کروایا اس نکاح کو. اب جب پتہ چلا، چونکہ پرانا قصہ ہو گیا، پتہ نہیں چلے گا ان کے ابا کو. میں بھی اتنے عرصے بعد اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں. دوسروں کی شادی ہو رہی ہے، پکڑے ہم جا رہے ہیں، کیا فائدہ؟ اپنی شادی میں پکڑا جائے تو چلو، بیوی بھی ملی، پکڑا بھی گیا، پٹے، کچھ سمجھ میں آتا ہے نا. شادی تم کر رہے ہو، پکڑے کون جا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں. تو اب چونکہ قصہ پرانا ہو گیا، اب تو ان کے بچے بھی ہو گئے. تو نادرا سے ہم نے پورا رجسٹرڈ کروا کے پورا پراپر وے میں ان کو بیوی ان کے نام کرا کے ان کو ہم نے نادرا کا سرٹیفکیٹ پکڑایا. بسم اللہ کرو، آج سے یہ تمہاری سچی مچی کی بیوی ہے، اور فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹنگ چھوڑ دو. اب یہی ہے. وہ کینیڈا سے آئی، نکاح ہوا، واپس چلی گئی. اب ماں باپ کو جب پتہ چلا بھائی یہ کیا ہو گیا، ابا نے کہا تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا. میں نے کہا ابا سے عزت سے بات کرنا، ابا سے بدتمیزی سے بات، باپ کے احسانات کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، لیکن اللہ پہلے ہے. شادی کس کا حکم ہے؟ ہم جو شادی کرتے ہیں ابا کے کہنے سے کی وجہ سے تھوڑی کرتے ہیں، اللہ کے کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں. تو میں نے کہا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ابا کو، نادرا کا، اماں کو بھی، اور لڑکی کی بھی اماں نہیں راضی ہو رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی ایکچولی، وہ لڑکی 24 سال کی ہو گئی، اس کو کہنا ایکچولی کہ تم ابھی کینیڈا میں اپنے فیوچر، ایکچولی تم نے بھی یہ کرنا ہے، ایکچولی یہ کرنا ہے، ایکچولی وہ کرنا ہے، ایکچولی کر کر کے لڑکی کا بھی بیڑا ابے کرتا رہے گا. شادی کے بعد نہیں پڑھ سکتی کیا؟ کس نے پابندی لگائی ہے؟ بلکہ شادی کے بعد اور آسان ہے پڑھنا، کیونکہ اب خرچہ کون اٹھائے گا؟ فیسوں کا شوہر اٹھائے گا خرچہ. اس کی بیوی ہے، وہ پڑھائے نہ پڑھائے، وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ ان کی. تو لڑکی کی اماں بھی نہیں راضی تھی. اب تو میں نہیں کراتا ایسے نکاح جہاں لڑکے کی اماں راضی نہ ہو، کیونکہ اس میں سائیڈ افیکٹ بھی ہیں بہت سارے اس کے. لڑکا بعد دفعہ الو بنا رہا ہوتا ہے لڑکی کو. وہ تو خیر میرا جاننے والا تھا، مجھے پتا تھا الو نہیں بنا رہا. تو لڑکی کی اماں کو پتا چلا، لڑکی کے ابا کو پتا چلا. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس شادی کو، ہم اس شادی کو نہیں مانتے. میں نے کہا نادرا کا سرٹیفکیٹ دکھا دو کہ تمہارا باپ بھی مانے گا. نادرا کا نا جو ڈاکومنٹ بنتا ہے بہت پکا ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے، وہ پوری دنیا میں وہ مانا جاتا ہے. میں نے کہا اب ان سے بولو کہ تمہارا، یعنی ان کو، یہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں نا، میرے ابا تھوڑی تھے وہ، ان کو میں نے نہیں کہا کہ ان کو بولنا کہ ابا تمہارا باپ بھی مانے گا. میں نے کہا تمیز سے بتا دو ایکچولی یہ ہے ہمارے. لیکن وہ دونوں عقل مند تھی، دونوں پارٹیاں. لڑکی کے والدین نے بھی کہا، لڑکے کے والدین نے بھی کہا یار اب ہو گیا ہے کام، پکا کام ہو گیا ہے، نادرا سے سرٹیفکیٹ بھی بن گیا ہے. تو اب بدنامی سے بچنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب ایک جھوٹی موٹی کا بھی نکاح کر لو. تو میں نے کہا، لڑکے نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا بالکل صحیح ہے، دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے پہلے نکاح کر لیا ہے. دنیا کو یہی بتاؤ کہ میرے ماں باپ گئے تھے لڑکی والوں کے ہاں، استخارہ نکالا تھا، لڑکی والوں نے بہت عزت دی. انہوں نے کہا بالکل، لڑکی بھی راضی نہیں ہو رہی تھی، نہیں مما ابھی میں نے شادی نہیں کرنی. جو شریف لڑکیاں ہمارے ہیں وہ سمجھی جاتی ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں. نہیں پاپا دیکھیں نا، ابھی تو میں صرف 24 سال کی ہوں، ابھی تو اس عمر میں تو بھاگنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، ابھی بھاگنے کا ٹائم تھوڑی آیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ابھی ہے دیکھو. اور تم بھی کہنا، تمہارے ابا بھی جا کے کہیں گے دیکھیں ہمارا بیٹا بھی جو ہے نا وہ ابھی نہیں چاہ رہا، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ بہتر مستقبل. یہ جیسے شریف لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، ٹوپی ڈرامہ کر کے دنیا کو یہی دکھاؤ کہ کیا ہو رہی ہے شادی. تو میں پھر گیا دبئی شاید اسی سفر میں گیا. ہاں نہیں، نکاح تو میں نے یہیں سے پڑھا دیا تھا ان کا، نادرا سے یہیں سے رجسٹرڈ کر دیا. پھر جو میں دبئی گیا تو ان کی جو جھوٹی موٹی کی شادی تھی وہ کرانے کے لیے گیا تھا. میں نے ان سے بولا خدا کے لیے ان کو نہیں بتانا کہ یہ فساد کس نے کرایا ہے، میں نے کرایا ہے. ہاں مجھے دبئی سے ہمیشہ کے لیے نکلوا دیں گے یہ لوگ. تو میں وہاں گیا، پھر میں نے جا کے ان کا سچ جھوٹی موٹی کا نکاح پڑھایا. لڑکی والے بیٹھے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ماں باپ دونوں کے بہت، لیکن عقل مند تھے وہ، عقل مند تھے. بے وقوف ہوتے تو تلواریں نکال لیتے اور طلاقیں دلواتے. بے وقوف نہیں تھے، سمجھدار تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. بس ابا میں تھوڑی سی مسئلہ ہوگا کہ اتنے لاکھ کیوں ہیں. تو خیر ان کی شادی ہو گئی، بڑی اچھی خوشی، اللہ ان کو محبت سے رکھے.
تو اولاد بھی ہوئی ماشاءاللہ, اچھی زندگی گزار رہے ہیں. دونوں کینیڈا میں سیٹل ہو گئے. اب کراچی آئے تھے تو وہ لڑکی کینیڈین تھی, کراچی کے ماحول کی عادی نہیں تھی, تو میرے سے مشورہ لیتے تھے کہ کراچی میں نے کہا پاکستان زندہ باد, کراچی کا گلستان جوہر میں ایک دن اپنی کینیڈین بیگم کو لے کے نکلے, ڈاکو نے یہاں پسٹل رکھ لی, بولا جو کچھ تیری جیب میں اور جو کچھ بھابھی کی پرس میں نکال دے. کہہ رہے ہم نے نکال کے دے تو دیا, لیکن اس دن کے بعد سے جو بھابھی صاحبہ تھی نا, انہوں نے بولا میں 1 منٹ بھی کراچی میں نہیں رہوں گا. آپ عمران خان کو رو رہے ہو, گولی لگ گئی, بہت برا ہوا. یہاں تو روزانہ 4-6 بندے ڈیلی کے بیسس پہ مر رہے ہیں. نہ کوئی جلوس ہو سکتا ہے, نہ کوئی دھرنا ہو سکتا ہے, کچھ نہیں پتا کوئی سیاسی دھرنے میں کب بم پھٹے. کوئی جمہوریت شموریت نہیں ہے بھائی, ڈرامے بازی ہے. ملک میں جو فساد چل رہا ہے, اور پھر کمال یہ ہے کہ اس فساد کو بڑھایا جا رہا ہے, کم نہیں کیا جا رہا. اور اس میں پھر الزامات کرتا کون ہے, الزام کس پہ لگتا ہے, بڑی بہت ہی کھچڑی. پاکستان کی صرف ابھی بقا کی دعا کرو کہ اللہ ملک کو بچا لے کسی طریقے سے. ابھی یہ سیاسی اختلافات کو نا ایک حد تک رکھو. کسی بھی آپ سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہو کرو, لیکن اتنا سپورٹ نہ کرو کہ ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے. ابھی یہ ہو رہا ہے, لوگوں نے اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کو اپنا باپ بنا لیا, خدا بنا لیا ہے, اور ریاست کو کیا کر دیا ہے, پیچھے کر دیا ہے. ریاست کے مفاد پر افراد کے مفاد کو قربان کیا جاتا ہے, افراد پر ریاست کو قربان نہیں کیا جاتا. خیر, تو میں یہ بتا رہا تھا, دیکھو ابا بچوں کے مال پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے, یہ بھی کنجوسی ہے, جہنم میں جانے کا سبب ہے. ابا کو چاہیے کہ جب بیٹے کو پالیں تو یہ سوچ کے پالیں یہ میری اولاد ہے, میں اس کو کس کے لیے پال رہا ہوں, اللہ کے. بالکل اس سے امیدیں نہ لگائیں کہ مجھے کما کے دے گا. وہ غیرت مند نکلے گا تو تمہیں بغیر کہے کما کے دے گا. وہ اس کو غیرت مند بناؤ, بس اس کو دین سکھاؤ, اس کو سخاوت سکھاؤ. اور اس لیے نہیں سکھاؤ میں آج اس کو سکھا رہا ہوں تاکہ کل مجھ پہ خرچ کرے, نہ نہ نہ. جس دعوت میں لالچ آ گئی نا, اس دعوت کا بیڑا غرق. میں اگر آپ کو نماز کی ترغیب دے رہا ہوں اور مجھے لگے کہ یہ اگر نمازی بن گیا تو یہ پھر مجھے ہدیہ دے گا کہ میں آپ کی دعوت پہ نمازی بناؤں, خدا کی قسم اس دعوت میں اثر کیا ہو جائے گا, ختم. اللہ اثر چھین لیتے. تبلیغی جماعت تو پوری دنیا میں کامیاب ہے نا, اس لیے کہ اپنے خرچے پہ جاتی ہے. سمجھتے ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ چندہ مانگنے نہیں آ رہے, اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں, الٹا ہمیں کھلائیں گے. جہاں یہ آ گیا ہے نا کہ یہ ان کا اپنا حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ جی وہ اس لیے تھا کہ وہ ایکچولی ان کے پراپرٹی تھی, تو وہ انہوں نے دین کا, پہلے دین کی دعوت ہوگی, پھر تھوڑا بہت ہدیہ نذرانے کی محفل چلے گی, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اولاد کو ماں پالے, کوئی اس سے امیدیں نہ لگائے, بالکل. اور اس سے ڈپریشن بھی نہیں ہوگی, ہنسی خوشی زندگی گزرے گی, ہنسی خوشی. بھائی ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں, کیوں, ہمارے ماں باپ نے ہمیں کھلایا, اب ہماری ذمہ داری ہم ان کے فیوچر کی فکر کریں, ہم اپنے فیوچر کی نہیں. کوئی اور اس زمانے میں تو نالائق بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ ان سے آپ امیدیں لگاؤ گے تو سوائے ٹینشن کے ویسے بھی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. امید صرف اللہ سے اور اپنے پاس جو بیوی سے بھی امیدیں نہ لگاؤ. بعض لوگ کم بخت بیوی سے امیدیں لگا کے میں نے اس سے اتنا اچھا سلوک کیا تو شاید اس کو جب ابا کی طرف سے وراثت ملے گی تو آدھی کسے دے دے گی, مجھے دے دے گی. آپ جتنا بھی اچھا سلوک کرو 5 روپے اس کی جیب سے نہیں نکلیں گے آپ کے لیے, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. تو آج کل نہیں کوئی احسان وحسان مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہے, کوئی نہیں مانتا بھائی کسی کا احسان. وہ کہتی ہے تمہاری ذمہ داری تھی تو تم نے خرچ کیا, گیس کا بل تمہارا باپ دے گا, اگر تم میرا باپ دے گا اگر تم نہیں دو. آپ اگر بیگم کہ دیکھو بیگم میں کتنا اچھا, میں گیس کا بل, میں بجلی کا بل, میں ڈلیوری کا خرچہ, آپریشن سے بچے ہوئے اس کا خرچہ, پھر بچوں کے لیے ڈبے کا دودھ الگ, اور تم جو فیڈ کراتی ہو تو تمہارے لیے 6 کلو دودھ الگ لگوایا میں نے, ٹھیک ہے نا, اور بچوں کی اسکولنگ اور حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے قطرے, خرچے گنوانا شروع کروں نا تو قیامت آ جائے گی. میرے خیال ہے خرچے ختم نہیں ہوں گے. پھر تم جو آپریشن کے بعد اتنی ہو گئی تھی تو فٹنس کا خرچہ, آج کل یہ بھی ہے, جم کا بھی خرچہ ایک الگ سے آ گیا ہے. آپریشن سے بچے ہوتے ہیں, عورتیں اتنی چوڑی ہو جاتی ہیں, تو پھر جم کے ایک الگ جم کی ٹینشن ہے. وہ ٹینشن نہیں اٹھاؤ گے تو پھر الگ 20 قسم کی ٹینشن ہے. ایک آدمی میرے پاس ہے, میری بیگم جم جا رہی ہے تو اتنے 1000 روپے میرے لگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر وہ پردے کا انتظام ہے تو بھیج دے, کیونکہ جتنے 1000 جم میں لگ رہے ہیں نا, نہیں بھیجے گا تو اس سے ڈبل دوائیوں پہ لگے گا, کیونکہ کام کاج آج کل گھروں میں ہے نہیں. پہلے تو عورتیں سل بٹا پیس رہی ہوتی تھیں, ہل رہی ہوتی ہیں, آٹا گوندھ رہی ہیں, کپڑے میں یوں کر کے ڈنڈے مار کے کپڑے دھو رہی ہیں, ایسے رگڑ رہی ہیں. اب کیا ہے, مشین میں اٹھایا وہ بھی نہیں اٹھ رہے ہوتے, آدھا زور شوہر لگا رہا ہوتا ہے, آدھا بیگم لگا کے, آٹومیٹک مشین ہے, پھر آگے مشین کی ذمہ داری ہے. مشین کا کولیسٹرول کبھی بھی نہیں بڑھتا الحمدللہ, مشین ہمیشہ کیا رہتی ہے, فٹ.
تو اب تو مشینی دور ہے بھائی. تو وہ میں تو سمجھتا ہوں اس زمانے میں اگر پردے کا انتظام ہو تو بھیجنا ضروری ہے, ورنہ برباد ہو جاؤ گے بالکل ایسے ایسے. پھر جب اس کی فٹنس خراب ہوتی ہے, وہ آڑی ترچھی عجیب سی, سبھی عجیب سے ہو جاتے ہیں آج کل, تو پھر اس کا پھر آدمی کو اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. پھر آدمی آنٹیوں کو دیکھتا ہے باہر جا کے, دفتروں میں دیکھتا ہے یار یہ ساری سلم اسموہٹ اور میں کیا لے کے آیا ہوں. اس کی اخلاقی برائیاں پھر جنم لیتی ہیں. یہ سب ہو رہا ہے تو بہتر نہیں ہے یار. اب یہ تو نیچر سے تھوڑی کوئی لڑ سکتے ہو. فطرت یہ کہتی ہے کہ ایکسرسائز ضروری ہے. اب آپ جتنا بھی دین پہ عمل کر لو, فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہوگی. تو فزیکل فٹنس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑے گی. کچھ بھی پہلے عورتیں کرتی تھیں, اب نہیں کرتی. یعنی پہلے تو گھر کے کام کاج میں اتنا ہو جاتا تھا, اب تو نہیں ہو رہا ہے نا. اب تو بچوں کو پیمپر جو ہے نا وہ 24 گھنٹے پیمپر نے اس کا. ہماری مائیں تو ہمیں لے کے بیٹھی رہتی تھی واش روم میں کہ بھئی پیشاب ہوگا تو ہم بچے کو سلائیں گے. ہمیں تو پرانا زمانہ یاد ہے اپنا. آج کل تو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی, پیمپر لگاؤ, وہ ساری جراثیم اور جتنی بھی جو کچھ سیوریج کا پورا سسٹم اس کے اندر آٹومیٹک لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھر جائے تو اٹھا کے پھینکو, دوسرا فٹ کر دو. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے. اس لیے جب آج کل خواتین جب کہتی ہیں نا ایکچولی کام بہت ہے, تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کہ یار اس سے بڑا لطیفہ میں نے دنیا میں سنا نہیں. جب کوئی خاتون فون کر کے بتا رہی ہوتی نا ایکچولی میں بزی بہت ہوں, ایکچولی اتنے کام ہیں, میں اتنا ہنس رہا ہوتا ہوں, برداشت بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں فون پہ ہنس جاؤں تو پھر غصہ کریں گی نا کہ یار اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی یار. کام کہاں ہے آج کل, کس کے کدھر کام ہے یار آج کل, اللہ سوائے ان خواتین کے جو بیان سن رہی ہیں, وہ بہرحال وہ ان کے بہت سارے کام ہیں. وہ پھر غصہ ہوتی ہے کمنٹس میں, اتنی گالیاں پڑتی ہیں نا مجھے نیچے کے, میں کیا بتاؤں. کام ہے ہی نہیں بھائی آج کل گھروں میں, تو ماسیاں کر رہی ہیں سارے کام. آ کے متوسط گھرانے کے لوگوں نے بھی ماسیاں رکھی ہوئی ہیں. تو غریبوں کے گھروں میں ہوتا ہوگا, کام وام بہت ہوتے ہیں. تھوڑی سی واکنگ ہوتی ہے خواتین کی, وہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے پارک کے ایک چکر, تو وہ چکر بھی جا کے دیکھ لو نا. آدمی کہتا ہے بھائی ایسے 100 چکر لگانے سے بھی کچھ حاصل, ایسے وہ باتیں کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے پارک میں آرام آرام سے. وہ بھی جٹھانیوں کی غیبتیں, ساسوں کی غیبتیں, اور کچھ وہی سارا, وہ بھی نیگیٹو زیادہ تر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں کولیسٹرول کم ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے, جب آپ نیگیٹو باتیں کرتے ہو نا تو ڈپریشن سے کولیسٹرول بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. خیر بار بار کہہ رہا ہوں, وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو اب میں بھائی ایک بات جلدی سے, بات کو بہت لمبی ایران توران بہت ہو گیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پالو, ان سے کوئی مالی امیدیں مت, بچوں کے فیوچر کی فکر کرو. میں اپنے بچے کو بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ نے مجھے یہ امانت دی ہے, میں اس امانت کو ضائع نہیں کروں گا. لہذا بچہ اپنا فیوچر سمجھتا ہے عالم بننے میں, عالم بنا دو, کوئی بات نہیں بیٹا ہم نے تم سے, کیونکہ عالم بناتے ہوئے سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے یہ کم وقت ہمیں کھلائے گا نہیں, مولوی بن جائے گا تو اس کی تو ارننگ نہیں ہوگی. بھائی بچے کا دل اگر عالم بننے کا کر رہا ہے تو بچے کو کیا بناؤ, مولوی, کیونکہ ہم نے بھائی اس سے ہم نے تو کوئی پیسہ کموانا ہے نہیں. ہاں اکلوتا بچہ ہے, اس کے بارے میں ڈر یہ ہے کہ آپ بوڑھے ہونے والے ہو اور اکلوتا بچہ ہے اور کمانے کا واقعی کوئی ذریعہ نہیں ہے, پھر مجبوری ہے کہ بھائی اس کو دکان پہ بٹھاؤ ورنہ ہم دونوں بھوکے مر جائیں گے. تو بھوک سے تو بچنا ضروری ہے نا. میں تو اوپر کی باتیں کر رہا ہوں, آج کل بھوک کی بات نہیں, بھوک سے اوپر کی چیز لالچ ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کو تو میں خود مشورہ دے دیتا ہوں, آپ کا اکلوتا بیٹا ہے, اب آپ بوڑھے ہو رہے ہو اور کوئی کمانے والا نہیں ہے, تو اس کو مولوی بنا دیا تو 8 سال مدرسے میں پڑھے گا, پھر مسجدوں میں تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں, اپنا گھر چلائے گا, آپ کو چلائے گا. تو ان کو تو میں خود ہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اس کو کسی بزنس میں, کاروبار میں لگاؤ. لیکن اور بھی ہیں تو پھر بھائی ان کو تو کسی اور چیز میں لگاؤ نا. تو اب میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی اولادوں پہ کے پیسوں اور مال پہ نظر مت رکھو, ہمیشہ ان کو کھلاؤ اور ان سے سخاوت کرواؤ. انسان کا بچہ بنا دیا نا آپ نے, تو دیکھو اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کا پیٹ بھرے گا. وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ کہے گا میرا سارا مال کس کا ہے, میرے باپ کا, وہ سارا کے, تو وہ پیٹ کاٹ کے کھلائے گا آپ کو. محنتی بناؤ اس کو. دوسرا, ماں بھی یہی کام کرے. بھائی ہم نے بچے کا فیوچر دیکھنا ہے. اور ایک بات میں ماؤں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارا میاں جتنا بھی آڑا ترچا ہے نا, تھوڑا بہت ظلم تو کر رہا ہے, بچوں کے سامنے کبھی بھی باپ اور بچوں کی لڑائی ہو یا کوئی اختلاف ہو تو اولاد کو فیور نہ کیا کرو. جو خواتین میرا بیان نہیں سن رہی وہ کیا کرتی ہیں کہ شروع میں تو شوہر کی ضرورت ہے, جوان شوہر ہے, کما کے کھلا رہا ہے, شوہر سے بنا کے رکھتی ہیں, طلاق بھی نہیں لیتی, خلا بھی نہیں لیتی, بھائی پیسہ آ رہا ہے کیا کرو, آنے دو. جب بیٹے جوان ہو گئے اور یہ کمبخت ہو گیا بڈھا, کمبخت نے بڈھا تو ہونا ہی ہے نا, اب یہ کسی کام کا نہیں ہے, اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, بیٹے بھی جوان ہو گئے, بچیاں بھی بڑی ہو گئیں, اب ماں بچوں کے ساتھ مل کے طبیعت سے دھوتی ہے اپنے شوہر کو,
اور پھر میرے پاس بھی شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں، ہائے 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 میں تو خلا لینا چاہتی ہوں، میں تو طلاق لینا چاہتی ہوں ایکچولی ان سے. میں کہتا ہوں پھر پہلے لے لیتی. بھائی مجبور تھی، میں کیا کرتی، میں مجبوری میں نہیں لے سکتی تھی، میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں کہاں لے کے جاتی. تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب مجبوری نے میں اس نے سہارا دیا نا آپ کو، اسی وجہ سے تو نہیں لی کہ میں لاوارث ہو جاؤں گی. شیلٹر دیا نا اس نے، تو اس کا احسان مانو نا کہ اس نے شیلٹر دیا. اس سے اس وقت طلاق لیتی، روڈ پہ آ جاتی، بچوں کو لے کے کہاں جاتی. اس نے نہیں دی، شیلٹر دیا. اب اس شیلٹر کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس بڈھے کو برداشت کرو. نہیں یہی بات سمجھ میں. تو غیرت مند، یہ میں نے بغیرتوں کا واقعہ سنا ہے نا، اب غیرت کا بھی سنو. ایک میں نے بغیرت واقعہ سنایا نا کہ ابا کی جائیدادوں پہ نظر، اور اپنے شیخ کا واقعہ سنایا کہ وہ سچی ابا بھی نہیں، روحانی ابا ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا سارا خرچہ کون اٹھائے، آپ اٹھائیں، میں آپ سے ہی مانگا کروں، مجھے آپ سے مانگنے میں مزہ آتا ہے. یہ اعلیٰ درجے کی غیرت کی مثال ہو گئی. آپ اتنا نہیں جا سکتے، بیچ میں آ جائیں، کسی کھانچے میں آ جائیں. اب میں نے مثال دی ایسی عورتوں کی کہ شوہر کے جوانی میں تو بہت اچھے چلے اس کے ساتھ، نچوڑ لیا، اب بڑھاپے میں کیا مانگ رہے ہیں اس سے، طلاق مانگ رہے ہیں. یا طلاق نہیں مانگ رہے ہیں، وہ بڈھے اس کمرے میں پڑا رہا کر، ادھر نہیں آیا کر. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے برعکس غیرت مند عورت کے واقعات بھی. کل میرا ایک جنازے میں جانا ہوا، خاتون کی عمر 95 سال، کتنی، جن کا انتقال ہوا، ہمارے کوئی دور کی ریلیٹو تھیں. ان کے بیٹوں سے میں ملا، اتنے غمزدہ تھے، اتنے غمزدہ. میں نے کہا آپ کے والد کا انتقال کب ہوا؟ انہوں نے کہا 93 میں، یعنی 93 سن، یعنی 77 سال یا 75 سال والد صاحب کی عمر تھی. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنی والدہ کی خدمت بہت کی. انہوں نے کہا ہاں کی ہے. کیوں کی ہے؟ کہہ رہے ہیں ہمارے والد 10 سال سے بستر پہ تھے، فالج تھا، اور میری ماں کی پیشانی پر ایک دن بھی لکیر بولو نہیں آئی. ایسی میری ماں نے میرے باپ کی خدمت کی ہے نا، اس کے بعد سے پھر ہم نے بھی کیا کیا اپنی ماں کی خدمت میں، کوئی کسر. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ جو مائیں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہوتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ پھر بڑھاپے میں بچے ہماری خدمت کریں گے. نہ وہ باپ کے رہتے ہیں، نہ وہ ماں کے رہتے ہیں. جو باپ اپنے بچوں کو ماں کے خلاف ورغلاتا ہے، اپنی بیوی کے خلاف ورغلاتا ہے، وہ اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ یہ ماں کی سائڈ چھوڑ کر میری سائڈ پہ آ جائیں گے. نا 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 نا. جو بچہ ماں کو نہیں مانے گا نا، وہ باپ کو بھی نہیں مانے گا. بچہ اسی کی طرف جائے گا، دیکھے گا کہ کون جوڑ کی بات کر رہا ہے اور کون. شروع میں تو ناسمجھ ہوتا ہے، لیکن اتنی اللہ نے سینس ہر ایک کو دی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد اس کی کھوپڑی میں آ جاتا ہے صحیح کون ہے غلط کون ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو عورت، وہ کہتے ہیں 10 سال ہمارے والد کی خدمت کی ہے. آج ذرا سا کچھ مسئلہ ہو جائے، عورتیں خلا کے پیپر جمع کراؤ. میں نے آڑا ترچا، یہ تو ٹیڑھا ہو گیا تھوڑا سا نا. جب میرے پاس آیا تو فرما بالکل ٹھیک تھا، اب اس کی ایک سائڈ کیا ہو گئی ہے، ایک سائڈ کی بیٹری. ایک آدمی گیا کہ مجھے ایک سائڈ کی بیٹری چاہیے، اس نے کہا ہمارے پاس 2 سائڈ کی بیٹری ہے. ایک سائڈ کی بیٹری، ایک سائڈ ہوتی ہے نا، ایک سائڈ بیٹری لو تو 2 سائڈوں کی لو، ورنہ نہیں لو. تو جب یہ آیا تھا تو پورا صحیح تھا، میرے ابا نے جب شادی کی تھی اس کی، تو اب یہ تھوڑا سا کیا ہو گیا، آڑا ترچا ہو گیا. اب یہ کمانے کے قابل بھی نہیں ہے. اب یہ تو پہلے وفا تھی، بیوی کو فالج ہو گیا، میاں برداشت کرتا ہے. دعائیں ہمیں تو یاد ہے یار بچپن میں کیسے لوگ، میری بیگم کو فالج ہو گیا اور دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے، اس کی خدمت کی. ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ بھی بڑی عمر میں فوت ہوئے. سارے بوڑھے ہمارے محلے سے چلے گئے، وہ نہیں جا رہے تھے ماشاءاللہ، اب گئے ہیں وہ. ان کا کیا تھا، ان کی بیوی 20-25 سال بستر پہ رہی ہے، اور شوہر نے 20-25 سال بیوی کی خدمت کی ہے، جیسے کوئی اپنے بزرگ کی خدمت کرتا ہے. اس کے کپڑے تبدیل کرانا، اس کی گندگی صاف کرنا، اس کی دواؤں کا خیال کرنا، کیونکہ بچے چھوٹے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے، اس نے کیا. کتنی لمبی عمر ہوئی ہے، 90-95 میں انتقال ہوا ان کا. اور یہ خاتون نے اپنے میاں کی خدمت کی. ان کا انتقال کب ہوا؟ 90-95 میں. میں نے ان کو بھی حدیث سنائی، میں نے کہا صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اللہ برکت دے، لمبی عمر دے، اس کو چاہیے رشتے جوڑے. تو رشتوں میں تو عورت کے لیے سب سے اچھا رشتہ شوہر اور ماں باپ، اور شوہر کے لیے بیوی، یہی ہے نا. تو ان کی جو خدمت کرتا ہے نا، اللہ اس کی وجہ سے عمر میں بھی برکت دیتے ہیں، اور پھر آپ کے ماتحتوں کو بھی آپ کی خدمت کی توفیق دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو سارا وہ سیٹ اپ، بس سب کی توجہ پڑھائی کی طرف ہے. یونیورسٹیوں میں جاؤ، اچھے ڈاکٹر کیسے بنیں گے، اچھے سائنسدان کیسے بنیں گے، اچھے تاجر کیسے بنیں گے، بس انہی چیزوں کو فوکس کیا ہوا ہے. نہ بچیوں کو یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت اچھی بیوی کیسے بنتی ہے، نہ لڑکے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک مرد اچھا شوہر کیسے بنتا ہے، نہ اولاد کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک اولاد اچھی اولاد کیسے بنتی ہے، نہ ماں باپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اچھے ماں باپ کیسے بنتے ہیں. تو نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ باپ بچہ پیدا کر رہا ہے لالچ میں کہ میں نے اس کو کھینچنا ہے، کمانا ہے، دوسرا آنے نہیں دے رہا کہ میرا خرچہ ڈبل نہ ہو جائے. ماں بچے کو پال رہی ہے، اسکول میں نمبر کم آ رہے ہیں، ایک دم ڈپریشن میں جا رہی ہے. کیوں؟ اس کو اپنا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے، تاریک نظر آ رہا ہے. تو بھائی ہمارے تو بچے فیل بھی ہو رہے ہیں، پاس بھی ہو رہے ہیں.
جب آپ بچوں سے بچوں کی خاطر ڈیل کرتے ہو تو پھر بچوں کے فیل ہونے پر آپ کو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, زیادہ نہیں ہوتی. بعض دفعہ ذہین بچہ فیل ہوتا ہے, اس کی علامت ہے کچھ کر کے جائے گا یہ دنیا, نہیں تو 4 شادیاں تو کرے گا ضروری ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, بے وقوف لوگوں کا کام 4 شادیاں ہیں نہیں, سمجھ رہے ہو, یہ پتہ نہیں 4 شادیاں کہاں سے آ گئیں. تو خیر, خواتین بیان سن رہی ہیں, ان کو بہت غصہ آتا ہے, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ آئندہ میں انشاءاللہ کبھی بھی 4 شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا. اور یہ میں توبہ میں مخلص ہوں, اس کی علامت یہ کہ 25 دفعہ پہلے بھی میں توبہ کر چکا ہوں, کیونکہ جب کوئی کام اچھا لگتا ہے نا تو پھر بار بار کرتا ہے نا آدمی. تو مجھے 4 شادیوں کے بیان سے توبہ کرنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ کام میں 25 دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کتنے بڑے بزرگ ہیں, وہ پان کی عادت ہے ان کو. تو کسی نے حضرت سے پوچھا, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب سے, کہ حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کے پان کھاتے ہیں, آپ اس کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ میں تو 5-6 دفعہ چھوڑ چکا ہوں. ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہو ایک دفعہ چھوڑا, میں کتنی دفعہ چھوڑ چکا ہوں؟ 5-6 دفعہ چھوڑ چکا ہوں. تو میں بھی الحمدللہ کئی دفعہ توبہ کر چکا ہوں, تو میں پھر توبہ کر رہا ہوں, اور اب اگلی دفعہ جب میں توبہ کروں گا تو 27ویں دفعہ ہوگی وہ توبہ. تو خیر, میں بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, مجھے کہیں جانا بھی ہے. تو دیکھو یہ جو کنجوسی ہے نا, اخلاقی کنجوسی, کہ اولاد کی مال پہ نظریں, اولاد ابا کے مال پہ نظریں, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے مال پہ نظر, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے مال پہ نظر, پڑوسی کے مال پہ نظر, دوست. تبھی تو لوگ تنخواہیں بتاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کمبخت کو اپنی تنخواہ بتا دی, پیسے مانگنے آ جائے گا. بیوی کو پیسے بتا دیے, نچوڑ کے کھا جائے گی. عورت کے پاس بھی بڑا پیسہ ہوتا ہے, زیور شیور لاکر میں چھپا کے رکھا ہوتا ہے, میاں کو نہیں بتاتی. اور میں منع بھی کرتا ہوں بتا نہیں دینا, کیونکہ میاں کیا کرتا ہے, بزنس کے نام پہ بیوی سے پیسے لیتا ہے. تمہارے پاس جو 20 تولے سونا پڑا ہے, ایکچولی ایک میں نے بزنس سوچا ہوا ہے, تو 20 تولے میں جب لگاؤں گا تو تمہاری اتنی ارننگ اس سے شروع ہو جائے گی. بہت سارے تجربے ہیں, وہ 20 تولے کسی کا باپ بھی آج تک اس مرد سے نکال نہیں سکا. اور اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے, انویسٹ کیے, اور اس نے کما کے دینا شروع کر دیا, تو سمجھ لو بہت ڈینجرس. جو پہلی دفعہ کھا گیا نا وہ کم کھائے گا, اب جو کما کے دے رہا ہے نا, سمجھ لو بیٹا یہ تمہیں ایسا نچوڑنے والا ہے کہ تمہاری 7 پشتوں تک اس کے اثرات جائیں گے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی میں نے کئی دفعہ, وہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کسی کے پاس انہوں نے پیسے لگائے ہوئے تھے نا, وہ ایمانداری سے دے رہا تھا. یہ 12-13 سال پرانی بات ہے. میں نے کہا رفیع بھائی 12 یہ نہیں دیتا, آج کل آپ نے پیسے لگا دیے, وہ ایمانداری سے دے گا, یہ نہیں ہوتا. یہ مریخ سے آئی ہوئی, مریخ پہ شاید ایسا ہوتا ہو. ارتھ جسے کہا جاتا ہے EARTH, اور جس کو عربی میں ارض کہا جاتا ہے, اردو میں زمین کہا جاتا ہے, اس اور خاص طور پہ وہ ارض جو مقدس ارض ہے, ارض پاکستان جسے کہا جاتا ہے, اس میں کم از کم ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نہیں ہوتا ہے, میں کر رہا ہوں, اور وہ بھی داڑھی, اس کی بھی نمازی, اور وہ بھی پرہیزگار, اور وہ بھی اتنا اچھا, اور الحمدللہ یہ بھینسوں کا بزنس کرتے تھے, کروڑوں روپے انہوں نے لگائے, اور ماشاءاللہ بہت اس نے کما کے دیا. اس کے بعد ایسا بھاگا ہے مارکیٹ سے, کیا ہو گیا, شارٹ. اب وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ میرا بزنس لاس ہوا ہے, میں نے کرپشن نہیں کی. وہ اللہ جانے, وہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کرپٹ تھا یا واقعی بیچارے کو لاس ہوا, لیکن جو میں کہہ رہا تھا وہ بات درست ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی. لوگ سمجھتے ہیں بے وقوف بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. پیسہ کسی کو دے دیا, وہ کما کے دے گا, یہ نہیں ہوتا بھائی. اور اگر کما کے دے رہا ہے تو سمجھ لو اب پورے نچوڑنے کی تمہیں تیاری ہو رہی ہے. خیر, ایک جو میرا بیان نہیں سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, شاید کوئی 2-4 لوگ ایسے ہوتے بھی ہوں. تو خیر, یہ کنجوسی ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں, کہ پیسہ دوسرے کا وہ احتیاط سے انسان استعمال ہی نہیں کرتا. میں جب اپنی گاڑی کسی کو دیتا ہوں چلانے کے لیے, میں اسے کہتا ہوں اپنی سمجھ کے چلانا, خدا کے لیے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ کسی اور کی چیز ہے احتیاط سے چلانا, میں یہ نہیں کہتا کسی اور کی چیز ہے, مجھے پتا ہے کسی اور کی چیز ہے تو احتیاط نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں یہ آج سے یہ گاڑی یوں سمجھو کہ جیسے آپ کی ہے, تو پھر وہ تمیز سے چلا رہا ہوتا ہے, صحیح ہے نا. آپ اپنی بائک کسی کو دیں, تجربہ ہے, آپ 10 سال چلاتے رہیں گے, کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی. جس دن آپ نے اپنی بائک کسی کو پکڑائی نا, کہیں نہ کہیں سے بجے گی وہ. اگلی دفعہ جب آپ بیٹھو گے نا, میرا بہت دفعہ کا تجربہ ہے, آپ کو لگے گا کچھ بج رہا ہے اس میں. کیا بج رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, تو چین کور ہل رہا ہوگا, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یار, سمجھ سے بالا تر ہے. آپ چلاتے رہو گے, ٹھیک ہے. جہاں کسی کو بائک پکڑا دی آپ نے, اور صرف انڈا موڑ سے گھوم کے آیا ہے, آپ بیٹھو گے, آپ کو لگے گا کچھ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے, کچھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. امانت نہیں ہے بھائی. تو یہ بھی کنجوسی کی بہت ساری اقسام ہیں, کہ اپنے مال کو تو بڑا تمیز سے, اور دوسروں کے مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے. اگلا آپ کو تنخواہ بتاتے ہوئے ڈر رہا ہے, اس کو پتا ہے میں نے بتا دی نا, میں بہت نالائق آدمی ہوں, لیکن میرے سامنے اللہ کا بڑا فضل ہے, لوگ اپنی ارننگ کھل کے بتا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے مولوی صاحب ہم سے چندہ نہیں مانگیں گے.
پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے جو میں چندہ مانگتا ہوں نا, اوپنلی جس کو دینا ہے بھائی اس اکاؤنٹ میں دے دے. کبھی نہیں میں نے کہا وسیم بھائی آپ کتنے دے رہے ہیں, ستار بھائی آپ, اور وہ تو ٹرسٹ میرا ذاتی ہے بھی نہیں, وہ تو سیلاب زدگان کا ہے. ہم اتنا بھی نہیں کرتے الحمدللہ کہ یہ بڑا سیٹ ہے تو اس سے سیلاب زدگان. بھائی اگلا کہتا ہے یار میں بتا کے پھنس گیا ہوں کہ میں بڑا سیٹ ہوں, میرے سامنے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میرے اتنے کروڑ کا وہاں, اتنے وہاں لگے, میں اتنے کروڑ. کو پتا ہے مولوی صاحب انشاءاللہ ہم سے پیسے, اور اللہ مجھے مستغنی رکھے, یہ تو اللہ کی مدد ہے تو بچے ہوئے ہیں, اللہ نظر ہٹا لے تو انسان میں لالچ آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. میرے پاس ایسے لوگ بھی آئے کہ مفتی صاحب ہمارا 400 کلو سونا چوری ہو گیا ہے. میں نے کہا شاید 400 گرام کی بات کر رہا ہوگا, 4 کلو کی بات, 400 کلو. اور بھی یہاں نہیں رہتے, وہ باہر رہتے ہیں, کیونکہ مجھے ڈر ہے میں یہ اغوا نہ ہو جاؤں. کیا بھائی کہاں ہے وہ بندہ بتا, کیونکہ جس کا 400 کلو سونا چوری ہوا یا لوٹ لیا تو اس کے پاس اور بھی تو ہے نا. اور جو جس اسٹائل سے وہ بتا رہے تھے لگ رہے تھے کہ ان کے تھوڑا سا کوئی مسجد سے چپل چوری ہوئے ہیں ان کے, ایسے بتا رہے تھے. ایکچولی وہ میرے 400 کلو سونا چوری ہو گیا, تھوڑا سا مجھے اس سے ٹینشن ہو رہی ہے. میں نے کہا ابے 400 کلو سونا چوری ہو جائیں تو لوگ برین ہیمریج سے مر جائیں. تو پتا چلا جی اتنا دیا اللہ نے. یہاں نہیں رہتے, یہ پہلے ذہن میں رکھیں, کہیں اور رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں یہ نہیں بتاؤں گا میں. تو بھائی دوسروں کی جیبوں پہ نظر مت رکھو. جو اللہ نے دیا بہت دیا ہے, بس ہر ایک کو بولا کرو اللہ کا دیا بہت. ہاں کوئی واقعی محتاج ہو جائے, کبھی ضرورت ہو جائے, تو اپنے کسی ایسے آدمی کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ امید ہو کہ یہ ذلیل نہیں کرے گا مجھے, اس کے دل میں میری عزت کم نہیں ہوگی. ایسے خاص آدمی کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بھی بعض لوگ اس سے بھی اوپر تک توکل ہوتا ہے, وہ یہ بھی نہیں کرتے. تو یہ بہت ساری کنجوسوں کی اقسام ہیں, تو جن کا قرآن بھی تذکرہ کرتا ہے اور حدیث بھی تذکرہ کرتی ہے. قرآن و حدیث ہی سے یہ مضمون ہم نے اخذ کیا ہے. تو یہ تمام کنجوسی کی اقسام سے آپ نے کیا کرنی ہے, توبہ کرنی ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت